ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین، قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرچ کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے دل میں کہے اور تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بات کانوں نے سنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اشعار ہمیں بھی بتاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے یہ اشعار پڑھے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزاری مگر سخت بیداری اور بے قراری کے عالم میں، مگر ایسے جیسے کہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دیتا۔ میرا دل تمہارے ہلاکت سے ڈرتا رہا اور بے شک میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جب تو اس عمر کو اور اس حد تک پہنچے کہ جس عمر کی میں تمنا کیا کرتا تھا، پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعامات کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ تو نے کم از کم پڑوسی کا حق دیا ہوتا، میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔